بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بہت بڑی عمر کا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اور وہ شخص ایسا تھا کہ اس کی عمر 96 سال تھی اور اس کی داڑھی کے اور پلکوں کے بال اور بہوں کے بال اتنے سفید تھے کہ پلکوں کے بال آنکھوں میں گر رہے تھے، اتنے سفید، اور بہت کمر جھکی ہوئی اور بہت چھڑی ایسے پکڑی ہوئی تھی اور جھکی ہوئی کمر تھی۔ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس کو پکڑ کے بازو سے لے کے آئے اندر اور آ کے کہا کہ بیٹھو یہاں پہ۔ اس طرح اس کو بٹھایا، اس کو اتنی عزت دی اس بڑے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایک صحابی ملے، انہوں نے مجھے آپ کہا کہ میں یہاں پر آؤں اور گناہوں کی معافی طلب کروں، اور میں بہت گناہ گار ہوں، میری زندگی میں صرف گناہ ہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ساری زندگی میں گناہ کے کام کرتا رہا اور گناہ کرتا رہا، کوئی نیکی نہ سمیٹ سکا، اور میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں اور اب میری یہ حالت ہے کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا کہ میں عبادت صحیح سے کر سکوں، اور نہ میری کمر سیدھی ہوتی ہے کہ میں اب صحیح سے نماز پڑھ سکوں، اور نہ میں کوئی صدقہ خیرات کر سکتا ہوں، نہ میں جہاد کر سکتا ہوں، میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کر سکتا، میرا وجود بیکار ہو گیا ہے۔ اور میرے اپنے گھر میں بچے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے اس پہ باپ پہ پردہ کر دے کہ یہ اب اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ اس کا دنیا میں چلنا مشکل ہے، اس کو پردہ کر دیں۔ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو میرا وجود بیکار ہے، میرا کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اس کی باتیں سن کے، اتنا روئے کہ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو بزرگوں، یہ اللہ کو نہ آپ کی نماز کی وہ ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی، اور جو صدقہ اور خیرات اور نماز پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ بہت شان والا ہے، اور یہ صدقہ خیرات جو آپ کرتے ہیں تو یہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے صدقہ خیرات کی آپ کے، اور نہ آپ کے جہاد کی ضرورت ہے، یہ جہاد بھی کرنے والے بہت ہیں، آپ صرف یہ کہا کریں کہ یہاں آیا تو کریں، آپ یہاں آئے تو صحیح، آپ بیٹھے تو صحیح۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو خود اللہ سے کہہ کے آگے جنت میں لے جاؤں گا، آپ کے گناہ معاف کرواؤں گا، آپ آئے تو صحیح، یہاں بیٹھے تو صحیح، آپ اللہ کی باتیں تو سنیں۔ تو سبحان اللہ، کتنی بڑی شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہوں نے اتنا اس شخص کو حوصلہ دیا کہ اس شخص کو حوصلہ آ گیا۔ آپ دیکھیے ہماری لوگوں میں کتنی یہ بات عام ہے کہ کوئی بڑی عمر کا شخص ہوتا ہے اس کی عزت کم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بیکار ہے، اب گھر میں کوئی پیسہ دولت نہیں رہا، کوئی کام نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا، تو اس کی ناقدری شروع کر دیتے ہیں، اولادیں بھی کرتی ہیں، بیویاں بھی کرتی ہیں، بہت سارے لوگ اس طرح شروع ہو جاتے ہیں ناقدری پہ۔ جب گھر کا ماحول ایسا دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ماں باپ کی یا باپ کی قدر نہیں کر رہے ہوتے، اتنا ضعیف باپ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ نوکر بھی ان کی قدر نہیں کرتے، گھر کا ماحول بڑا خراب ہو جاتا ہے، اور ایک بزرگ کی جہاں قدر ختم ہو جاتی ہے وہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ تو اب اس کے اتنی پیاری حدیث ہے، یہ اتنی پیاری دعا اور اتنا پیارا کہا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہم کو، سب کو ہدایت دے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں۔ یہ ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ آپ عزت کرو، صرف آپ کا احترام اور اللہ کے راستے چلنا ہی کافی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے اور اچھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحان اللہ۔